اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کی، میڈیا کے ساتھیوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا تو جو اختلاف ہے اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اب یہ اختلاف مختلف اداروں میں سرایت کر گئے ہیں، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور وہ ادارہ جہاں سے لوگ انصاف حاصل کرتے ہوں، اس کی اعلیٰ ترین عدالت اور اس کے ججز آپس میں تقسیم ہو جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ صورتحال میں کوئی ایسا ڈائلاگ شروع کیا جائے، کوئی ایسی گفتگو شروع کی جائے جس کے نتیجے میں اپنے تمام اختلافات کو موجود رکھتے ہوئے لوگ کچھ مشترکات کے اوپر اکٹھے ہوں۔ اور اسی لیے جماعت اسلامی پاکستان کی یہ کوشش ہے، جناب سراج الحق صاحب نے اس بات کی کوشش کی ہے اور وہ حکومت کے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور بھی وہ ملاقاتیں کریں گے، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ چند مشترک چیزوں پر سب لوگ اکٹھے ہوں تاکہ معاملات آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں سے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہ ہو۔ جہاں تک بڑے بڑے مسائل کا تعلق ہے، ان میں مہنگائی ہے۔ کل پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے مزید اضافہ کیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ عرصے میں یہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں گزشتہ 2-3 مہینے میں نمایاں طور پر کمی ہوئی، تو حکومت چاہتی تو اس کا جو فائدہ تھا اس کو عوام کو دے سکتی تھی، لیکن ان کے پیش نظر عوام کو کوئی فائدہ دینا مقصود نہیں ہے۔ وہ مفت آٹا کی اور اس طرح کی اسکیمیں تو نکالتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان بھر کے عوام کو کوئی اپنے اقدامات سے کوئی ریلیف دیں، اپنے فیصلوں سے کوئی ریلیف دیں، وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کا امپیکٹ آتا اور پیٹرول کی قیمت کم ہوتی، انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں مزید 10 روپے اضافہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو حکمران طبقہ جن کے پاس 30-40 سال سے حکومتوں میں موجود ہوں اور ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پیٹرول کہاں سے آتا ہے، کہاں سے ڈلتا ہے، وہ تو صرف استعمال کرنا جانتے ہوں، اور اس پورے حکمران طبقہ جو بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، اور جو مختلف اداروں میں بھی ہے، وہ ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے کہ جن کو فری پیٹرول ملتا ہے، فری بجلی ملتی ہے، فری گیس ملتی ہے، اور ان کو بھی ملتی ہے، ان کے گھر کے لیے بھی ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک نوجوان کا وہ درد کیسے پتہ چل سکتا ہے جو صرف اپنے تعلیمی ادارے میں اگر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کو روز کتنا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، اور اس کے یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، ویسے ہی دسترس میں نہیں ہے، روزگار آپ دے نہیں رہے، اور پھر اس طرح کے اقدامات، بجلی مہنگی کرنا، پیٹرول مہنگا کرنا، تو لوگ کہاں جائیں، کیسے زندگی گزاریں، اس پر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نان ایشوز پر سیاست ہوتی ہے، مفادات کی سیاست ہوتی ہے، ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے، لیکن ان ایشوز پر جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بہت افسوسناک ہے۔ ہم پیٹرول کی قیمت کے اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تمام تر چیزیں تو جو بھی بین الاقوامی اداروں کا ایجنڈا ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ یہ ریلیف کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں، اب بھی آپ نے کوئی جاگیر کی لمٹ مقرر نہیں کی ہے کہ اس سے زیادہ جاگیر پر کتنا ٹیکس ہوگا۔ ہم غریب کسانوں پہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ ایک بہت بڑا طبقہ جو انگریزوں کا مراد یافتہ طبقہ تھا، جو 75-76 سال گزرنے کے باوجود وہ اور ان کی اولادیں انہی زمینوں سے فیضیاب ہو رہی ہیں جو انگریزوں نے انہیں عطا کی تھیں، ان پہ تو ٹیکس لگائیے۔ ان پہ ٹیکس نہیں لگاتے، اس کے لیے IMF کی کوئی شرط نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن غریب لوگوں پر، مڈل کلاس لوگوں پر ٹیکس لگا کر چیزیں بڑھا کر بدترین صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس پیٹرول کی قیمت کو نہ صرف یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کم ہونا چاہیے، اور اپنی عیاشیوں کو
کٹ ٹو سائز کرنا چاہیے، اپنی مراعات کو کم کرنا چاہیے. جو پیٹرول لوگوں کو فری مل رہا ہے ایک مخصوص قسم کے طبقے کو، جس کا امپیکٹ وہ تقریباً 300-400 ارب روپے کا سالانہ کم از کم ہے، اس کو ختم کیجئے نا. آپ عوامی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، غریب لوگوں پر، مڈل کلاس لوگوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مردم شماری کا مسئلہ پوری قوم کا معاملہ ہے. مردم شماری پر انحصار ہوتا ہے کہ وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی اور جو پارلیمانی نمائندگی ہے وہ کس کی کتنی ہوگی، قومی اسمبلی کی سیٹیں کس شہر کس صوبے میں کتنی ہوں گی. پھر صوبے کی مردم شماری کے مطابق ہی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں طے ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر بلدیات کو واقعی یہ حق دینے کے لیے تیار ہو جائیں یہ تمام پارٹیاں، تو یہ پارٹیاں اس حق کو اگر دیں تو بلدیاتی اداروں کو کتنا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن مردم شماری جیسی چیز آج کے اس دور میں، جب ہم 2023 میں زندگی گزار رہے ہیں، جب پورے کے پورے ادارے ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں ڈیٹا کے اعتبار سے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اب تو جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ تو کچا چٹا کھول کے رکھ دیتا ہے. تو ایسے دور میں بھی ان طریقوں کو جان بوجھ کر اختیار کیا جاتا ہے جن طریقوں میں مینورنگ کی جائے. انہوں نے کہا کہ ہم اس مرتبہ سافٹ ویئر کے ذریعے اور ٹیبلٹس کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کریں گے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے. لیکن اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے بات پتہ چل رہی ہے کہ مینول فراڈ سے بڑا فراڈ اس ڈیجیٹل مردم شماری میں کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص اس میں ٹارگٹ ہے کراچی. آج جو اعداد و شمار اخبارات میں چھپے ہیں اس کے مطابق کراچی کی آبادی 1,50,00,000 گنی گئی ہے، جو کہ 2017 میں بھی 1,60,00,000 گنی گئی تھی. اور جو پورے سندھ کی آبادی ہے وہ 2017 میں 4,70,00,000 کے قریب گنی گئی تھی. اب آج جو اخبارات میں خبریں ہیں 5,43,00,000 پورے سندھ کی آبادی، اور اس میں سے کراچی کی آبادی 1,50,00,000. ہمارا وہ خدشہ بالکل واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اندرون سندھ میں اپنے مخصوص وڈیرہ شاہی سسٹم کے تحت غریب ہاریوں اور مزدوروں کا استحصال کر کے جبر کے ذریعے سے مسلط ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی آبادی زیادہ شو کریں اور اس کے جو کمپیریزن میں جو ریشو میں کراچی کی آبادی ہے، شہری آبادی ہے، اس کو کم کیا جائے، وہاں کی آبادی بڑھا دی جائے، اور اس ریشو کے نتیجے میں زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی انٹیریئر سندھ میں ہو جائیں. اس سے ان کو انٹیریئر سندھ کو کوئی فائدہ پہنچانا مقصود نہیں ہے. اگر انٹیریئر سندھ کو انہیں فائدہ پہنچانا ہوتا تو آپ اندرون سندھ کی تعلیمی حالات دیکھ لیجئے، اسکولوں کے حالات دیکھ لیجئے، کالجز کو دیکھ لیجئے، جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ دیکھ لیجئے، جو ٹیچرز کا معیار ہے وہ دیکھ لیجئے. آپ کو پتہ چلے گا کہ 15 سال سے مسلسل اور 50 سال میں کم از کم 30 سال تک تو ان کی حکومت رہی ہے، اور جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تھی تو انہی کے مختلف لوگ وڈیرے دوسری پارٹیوں میں بھی حکومت کرتے رہے. گویا ایک تسلسل سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ان 50 سال میں اندرون سندھ میں انہوں نے کیا فیض پہنچایا ہے لوگوں کو؟ ایک کام بس کرتے ہیں کہ رشوتوں کی بنیاد پر اور سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نوکریاں دے کر چاہتے ہیں رشوت کا نظام چلے ان کی مرضی کے مطابق، اور لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں، ان کو اپ گریڈ نہیں کرتے، ان کی تعلیمی قابلیت نہیں بڑھاتے، ان کے گوٹھوں اور دیہاتوں کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، بلکہ خیرات پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ بس تم کوٹے پہ چلو، تم جو ہے ہمارے مرہون منت رہو، ہمارے اس کرپشن کے دھندے میں ہمارے اعلی کار بنو. لیکن تمہاری نہ سڑکیں بنائیں گے، نہ تمہیں صاف پانی پینے کی سہولتیں دیں گے، نہ تمہارے بچوں کو تعلیم دیں گے. یہ انہوں نے انٹیریئر سندھ کا حال کیا ہے. تو ان کو انٹیریئر سندھ کی کوئی محبت نہیں ہے، ان غریب ہاریوں اور کسانوں اور سندھیوں اور بلوچوں کی محبت نہیں ہے. ان کو اپنی نمبر بڑھانے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی پہ بھی ان کا قبضہ رہے، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی جعلی طریقے سے بڑھے. یہ جو مردم شماری ہے یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ اس لسٹ میں آتا ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں، جس میں وفاق اور صوبہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. محکمہ شماریات جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے.
خانہ شماری کا معاملہ صوبائی حکومت سے تعلق رکھتا ہے. خانہ شماری میں اگر 40% لوگ کراچی میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے کم از کم، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو محکمہ شماریات کے لوگ بتا رہے ہیں. گلستان جوہروں میں اگر فلیٹ کا ایک جنگل ہے تو اس فلیٹ کے جنگل میں 30% بھی لوگوں نے انٹری نہیں کرائی ہے. اور اس لیے نہیں کرائی ہے کہ عملہ نہیں پہنچا ہے، عملے کو کنوینس الاؤنس نہیں دے رہے. بیچاری خواتین پر مشتمل جو عملہ ہوتا ہے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیتے ہیں، فلیٹوں میں بھیج دیتے ہیں. اب ظاہر ہے خواتین کتنا کر سکتی ہیں، کتنے فلیٹوں میں چڑھ سکتی ہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا کہ سب لوگوں کا اندراج کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہو. اسی طرح جان بوجھ کر بھی یہ کام کیا جاتا ہے. 75 کروڑ روپے ڈی سیز کو ملے لیکن وہ عملے کو کنوینس الاؤنس نہیں دے رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی رکشوں پہ اور اپنی موٹر سائیکلوں پہ اور بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جائیں اور پھر اس کو مکمل کریں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، خانہ شماری نہیں ہو رہی. اور خانہ شماری ہو جائے تو افراد پورے نہیں گنے جا رہے. ایک فلیٹ میں آتے ہیں، 1-2 فلور پہ چڑھتے ہیں، اس کے بعد باقی خود ہی یا تو اندازے سے فل کریں گے یا پھر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اسی طرح دور دراز علاقوں کا یہ مسئلہ بنتا ہے. بلاک کوڈز بڑے کر دیے ہیں. جو بلاک کوڈ ہے شماریاتی بلاک کوڈ کہلاتا ہے، وہ پہلے مینول ہوتا تھا، اب اس میں جو سپارکوں کے نقشے ٹیبلٹس میں دیے گئے ہیں وہ ان کی حدود مختلف ہیں. تو بہت سارا عملہ تو یہ اندازہ ہی نہیں کر پا رہا کہ اس کی شماریاتی بلاک کوڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. مردم شماری چل رہی ہے، بار بار ایکسٹینشن 2-2 4-4 دن کی کر رہے ہیں لیکن عملہ ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے. پھر جو سافٹ ویئر بنا ہوا ہے اس میں چلانا نہیں آتا لوگوں کو، ڈیلیٹ ہو رہا ہے ڈیٹا، جو انٹری ہو رہی ہے اس کو چیک کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. یہ محکمہ شماریات کیوں نہیں بتاتا کہ ہم اور آپ اگر اپنا کاؤنٹ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا تو یہ ایکسس پوری طرح سے حاصل کیوں نہیں ہے؟ ہمیں انڈیویجول ایکسس بھی حاصل نہیں ہے، کلیکٹیو ایکسس بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ عملاً صورتحال یہ ہے کہ 2017 کا شماریاتی بلاک کوڈ کا جو ڈیٹا ان کی ویب سائٹ پر پی بی ایس کی موجود تھا وہ ڈیٹا بھی اڑا دیا گیا، نکال دیا گیا وہاں سے. اور اس لیے نکال دیا گیا کہ ان کی جال سازی نہ پکڑی جائے، لوگ کمپیریزن شروع نہ کر دیں. لوگ کہیں 2017 میں ہمارے اس بلاک کوڈ میں اتنے لوگ تھے تو ابھی بتائیے، اور اگر انہیں بتانا پڑے تو اس کمپیریزن میں وہ پھنس جائیں. اس لیے کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ہزاروں بلاک کوڈ کو اڑا دیا گیا ہے. کتنی جگہ پر ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں آبادی کم ہو گئی ہے، آدھی ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو جال سازی، یہ جو فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی ہر محاذ پر، ہر سطح پر آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کو مسترد بھی کریں گے اور ان کو ایکسپوز بھی کریں گے. وفاقی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے اس بات کی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ بتائیے کراچی دشمنی کیوں ہے آپ لوگوں کی؟ احسن اقبال صاحب سے میں سوال کرتا ہوں، ان کے ماتحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کتنی مرتبہ کراچی آئے ہیں اس حوالے سے؟ انہوں نے آ کر کتنا کنسرن دیکھا ہے لوگوں کا؟ تمام اسٹیک ہولڈر سے ملیں، اپنی پسند کی پارٹی سے مل کر چلے جاتے ہیں. اور اس پسند کی پارٹی نے ہی یہ بیڑا غرق کیا ہے ہمارا پچھلے 35-40 سال. مکہ کرتے ہیں، وزارتوں پہ بکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹرز پہ بکتے ہیں اور کراچی کا سودا کرتے ہیں. اب یہ کھیل مزید نہیں کھیلا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس طرح. کسی بھی صورت میں یہ مردم شماری جس پیٹرن پہ کی جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. آپ گنتی پوری کریں، ہم آپ سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے یہ حق مانگ رہے ہیں کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے. سندھی ہو یا مہاجر ہو، پختون ہو یا بلوچ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم، کسی برادری، کسی علاقے، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، ہزارے وال ہو، افغانی ہو، بنگالی ہو، برمی ہو، جو بھی ہو، اس کو گنا جائے گا. ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ مستقل پتے کی بنیاد پر آپ کاؤنٹنگ کریں اور اس کے نتیجے میں ہمارے وسائل کے اوپر ڈاکہ پڑے. دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ مجموعی طور پر آبادی کو کم کریں گے تو وسائل کی جو تقسیم جس میں آبادی کا
حصہ تقریباً اس تقسیم کے فارمولے میں 80-90% ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس صوبے کے اور اس علاقے کے عوام کا حق مارا جاتا ہے, تو وہ گنتی پوری ہونی چاہیے. دوسرا جو نمائندگی ہوتی ہے, اب میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ پھر, 130 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی. ان 130 نشستوں میں سے جو ڈائریکٹ الیکشن سے ہوتی ہیں, باقی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, ظاہر ہے اسی ریشیو سے ریزرو سیٹس تقریباً آگے بڑھتی ہیں. تو 130 سیٹوں میں سے کراچی کی نشستیں اس وقت 44 ہیں. اگر کراچی کی آبادی صحیح گن لی جائے, جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں, تو یہ تقریباً پورے سندھ کی آبادی کا آدھا بن جائے گی. تو یہ 60 سے زیادہ سیٹس کراچی کی ہو جائیں گی. صرف یہ مت ٹوٹ جائے گا کہ کراچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. یہ مت نہیں ہے, یہ انہوں نے پریکٹیکلی ایک جبر کے نظام کے تحت انتظام کیا ہوا ہے کہ کراچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے. کیوں؟ کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے. ایک طرف آپ اس پر پورا زور دیتے ہیں کہ کراچی اور سندھ کے نہ بولو, اور دوسری طرف آپ 3-3.5 کروڑ آبادی کے ساتھ یہ ظلم کریں کہ اس کو اپنا حصہ ہی نہ سمجھیں, اس بنیاد پہ کہ آپ اس کے مینڈیٹ کو پسند نہیں کرتے, یا تو اس کو روندنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو روند کر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس شہر پہ بھی, یا پھر آپ اس کے اس جینوئن مینڈیٹ کے خلاف اپنی گنتی زبردستی بڑھا کے یہاں کی گنتی کم کرتے ہیں, تاکہ جو آپ نے گوٹھوں کا حال کیا ہے اس کراچی کو بھی گوٹھ بنا دیں. جو آپ نے وہاں تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہے, اس شہر کی بھی تمام چیزوں پر اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس پہ بھی قبضہ کر لیں. اس قبضہ مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ہمارے ابھی جو سابق صدر صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے اور اپنی جمہوریت کی باتیں کر رہے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا زرداری صاحب سے, آپ کی جمہوریت کراچی میں آ کر کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ بڑی عوام کی بات کرتے ہیں, یہاں آ کر آپ کی جمہوریت کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے کیوں اپنے ڈی سیز اور ایسیز کو یہ احکامات دیے ہوئے ہیں کہ کراچی کی آبادی کم گنی جائے گی اور بقیہ کراچی کی آبادی زیادہ گنی جائے گی, اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اطلاعات مل رہی ہیں ہمیں. تو اس لیے یہ جمہوریت دشمن عمل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو کراچی کا مینڈیٹ گوارا ہوتا ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کر رہے ہیں, یہ آپ کی جمہوریت ہے. اور پھر کہتے ہیں یعنی پہلے آپ حلقہ بندیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں, ووٹر لسٹیں اپنی مرضی کی ہوتی ہیں, عملہ آپ کی مرضی کا ہوتا ہے, سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ ہار جاتے ہیں, تو الیکشن پھر آپ نتیجے بدل دیتے ہیں. زرداری صاحب, یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ یہ آپ کے لاڈلے کی فرمائشیں پوری کرنا جمہوریت ہے کہ ہر صورت میں آپ کو اکثریت چاہیے, ہر صورت میں قبضہ چاہیے؟ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس دھاندلی کو جو 5 بجے کے نتیجے کو بھی آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں بلوچوں کے پاس جاتا ہوں, ان کے پیروں میں پڑ جاتا ہوں, میں تو منکسر المزاج آدمی ہوں, میں تو فلاں کے پاس جاتا ہوں, میں تو دوستی نبھاتا ہوں, میں تو جمہوریت کی خاطر یہ کام کرتا ہوں. لیکن آپ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کرتے ہیں؟ آپ کراچی کی کاؤنٹنگ کم کرنے کے لیے رول ادا کر رہے ہیں. یہ کون سی آپ کی جمہوریت اور عوام دوستی ہے کہ آپ ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں؟ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہار جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو یرغمال بناتے ہیں, خریدتے ہیں, ری کاؤنٹنگ میں چیزیں جو ہیں وہ چھینتے ہیں. یہ آپ کی جمہوریت ہے. اس لیے صرف باتوں سے جمہوریت نہیں ہے, آپ کا رویہ, آپ کا طرز عمل, آپ کے اقدامات بتائیں گے کہ آپ عوام دوست ہیں کہ عوام دشمن ہیں. یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں پہلے بھی. تو یہ جو طریقہ کار ہے ہماری آبادی کے اوپر قبضہ, گنتی پہ قبضہ کرنے کا, یہ نہیں چلے گا. اور اس میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ملے ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 2017 کی مردم شماری تھی, اس میں جب یہ اتنے سنگین نوعیت کے تحفظات تھے تو اس مردم شماری کی منظوری کس نے دی تھی؟ اس مردم شماری کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی تھی. اس کابینہ میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے دونوں کے وزراء موجود تھے. اسی کابینہ نے منظوری دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. مردم شماری نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی, منظوری عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوئی. مینڈیٹ کا حال یہ تھا کہ 21 میں سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کراچی کی, اور 4 سیٹیں ایم کیو ایم اور 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں. تو جس کی میکزیمم سیٹس تھیں انہوں نے مل کر اس جعلی اور فراڈ مردم شماری کی منظوری دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے.
اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جواز کیا بنایا؟ جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے. اس وقت جب یہ جعلی مردم شماری کی منظوری دے رہے تھے تو ہم احتجاج کر رہے تھے کہ آپ کراچی کی پیٹھ پر چھرا نہیں گھونپیں. چونکہ جب آپ ایک جعلی چیز کو, ایک فراڈ چیز کو قانونی حیثیت دے دیتے ہیں تو اس قانونی حیثیت دینے کے نتیجے میں وہ بیس لائن بن جاتی ہے. بعد میں ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آئی اور وہاں پر صرف سندھ حکومت نے اپنا ایک نوٹ ڈلوایا. کیا کیا؟ اتنی بڑی طاقت. آپ تو بلوچستان کی حکومت بدل دیتے ہیں زرداری صاحب. آپ نے سندھ کی مردم شماری پر صرف ووٹ ڈال دیا, نوٹ ڈال دیا مراد علی شاہ صاحب نے. جب نوری آباد کے ایک پاور پلانٹ کو گیس کی فراہمی کا معاملہ آیا تو پیپلز پارٹی نے پورے صوبے میں احتجاج شروع کر دیا. پورے صوبے میں حکومت میں رہتے ہوئے احتجاج شروع کیا, اور جیسے ہی اس پاور پلانٹ کو گیس کی سپلائی ختم ہوئی احتجاج ختم ہو گیا, بجلی کے حوالے سے بھی. تو آپ کی تو یہ طاقت ہے کہ آپ کے نوری آباد کے ایک پلانٹ کے اوپر اگر گیس کی سپلائی نہ ہو رہی ہو تو آپ پورا صوبہ جام کر دیتے ہیں. یہاں گنتی کھا لی گئی سندھ کی اور آپ نے صرف نوٹ ڈال کے آپ چلے گئے 2017 میں کی مردم شماری پہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اس پر مطمئن ہیں کہ کراچی اور بقیہ کراچی کا جو ریشو ہے وہ مینٹین رہے, وہ باقی ہم سب اپنا نمٹ لیں گے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جن لوگوں نے بھی اس پورے کام میں شرکت کی, چاہے صوبائی حکومت تھی یا وفاقی حکومت, انہوں نے جرم کیا. یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب پھر حکومت میں کون لوگ ہیں؟ پی ڈی ایم ہے نا, نون لیگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور ایم کیو ایم ہے, اور جے یو آئی ظاہر ہے. یہ سب لوگ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے یہ مردم شماری اب ہو رہی ہے. اس میں جو ایس او پی بنی ہے, اس ایس او پی میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس مردم شماری پر اتنے اعتراضات ہوں اس میں اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کر کوئی ایسی کمیٹی بنائے کہ جو اس کی مانیٹرنگ کریں. نہیں بنائی انہوں نے ایسی کمیٹی, اور ڈیٹا میں ایکسس نہیں ہے. کوئی ایس او پی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ایکسس دیا جائے کہ اس وقت کی مردم شماری جتنی ہوئی ہے ہم بلاک کوڈ کی سطح پر جا کر دیکھ سکیں. جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ لوگ انڈیویجولی چیک کر سکیں گے, سسٹم ابھی وہ بھی نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منظوری بھی ظاہر ادارے کرتے ہیں, حکومت کرتی ہے, پھر بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے, پھر جاری کرتا ہے. تو جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں جو آج اعتراض کر رہی ہیں وہ اعتراض صحیح ہے, لیکن ان پر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے گورنر آپ کے ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر آپ لگواتے ہیں, وزارتیں آپ کے پاس موجود ہیں, مراحت آپ حاصل کر رہے ہیں. تمام مراحت کے باوجود جو اس مردم شماری میں تو آپ کم از کم یہ سسٹم بناتے نا, یا اس کے اوپر لڑتے, یا کوئی چیز آپ کی سامنے آتی کہ آپ یہ ڈیٹا کا ایکسس عوام کو کیوں نہیں دے رہے, ایک اسٹیک ہولڈر کو کیوں نہیں دے رہے. جب آپ نے اس کو قبول کر لیا, اس کا مطلب ہے آپ نے اس جعل سازی کو قبول کر لیا. اب سیاست بازی سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے سارے چیزوں میں شریک رہو, حکومتوں کو مت چھوڑو, اور بعد میں سیاست بازی کرو. آپ کرتے رہیں سیاست بازی. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. کل ہم احتجاجی کیمپ لگا رہے ہیں محکمہ شماریات کراچی کے دفتر پر. یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ایک ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا, پرامن طریقے سے ہم احتجاج کریں. ہم پورے شہر میں آج سے کیمپنگ کر رہے ہیں, موبائل کیمپنگ کر رہے ہیں. ہمارا پورٹل اس وقت ورکنگ کر رہا ہے, اس میں لوگوں نے اپنا ڈیٹا ڈالنا شروع کر دیا ہے, اور اس ڈیٹا سے ہی پتہ چل رہا ہے, جو ریشو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک طرح سے ایک سروے بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. تقریباً 60 سے 65% لوگ کہتے ہیں کہ عملہ آیا ہے, لیکن اس میں سے بھی بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کاؤنٹنگ نہیں کی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو ایک اتھینٹک گراؤنڈ مل جائے گا, اور یہ 2-3 دن میں انشاءاللہ اس پورٹل میں جتنے بڑے پیمانے پر لوگ اپنے آپ کو درج کروائیں گے, اس سے آپ کو شہر بھر کا سروے کا اندازہ ہو جائے گا. تو یہ پورٹل بھی ہم لوگوں کے سامنے ڈیجیٹل کیمپین کی صورت میں بھی, اور گھر گھر جا کر بھی, گلی محلوں میں جا کر, بازاروں میں کیمپ لگا کر اس کام کو کر رہے ہیں, اور ہم اپنا احتجاج کا حق بھی استعمال کریں گے. عید کے فوراً بعد ہم اپنی اس ڈور ٹو ڈور کیمپین کو بڑھائیں گے, اور 30 اپریل کو انشاءاللہ شارع فیصل پر ہم ایک بہت بڑا احتجاجی مارچ کریں گے. یہ ہمارے حق کی آواز ہے, یہ اہل کراچی کی آواز ہے, یہ اہل سندھ کی آواز ہے. جینوئن چیز کرو تاکہ سب کو فائدہ ہو. آپ اس آبادی کے نتیجے میں جو ملازمتوں کا وفاق کا کوٹا ہے اور پورا سندھ کا 60 اور 40 کا کوٹا ہے, اس پر ویسے ہی آپ
برا حال ہے. تو اب جب آبادی کا یہ ریشو آپ بگاڑ دیں گے تو مزید کراچی کے لوگوں کے لیے ملازمت کے امکانات ختم ہو جائیں گے. ویسے بھی جو رویہ ہے, آج میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا, زرداری صاحب ذرا اس پر بھی بتائیے نا. آپ ڈومیسائل کی بات تو کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے صوبے کے ڈومیسائل میں بھی کراچی کے ڈومیسائل اور باقی ڈومیسائل میں بہت فرق کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے صوبے کی طرف سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے جس میں آپ نے ابھی 100 اسکالرشپ ایجوکیشن کے لیے اناؤنس کی ہیں, اس میں نہ کراچی لکھا ہوا ہے نہ حیدرآباد لکھا ہوا ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سندھی, کسی بلوچ, کسی شکارپور, جیکب آباد یا اس کے کسی گوٹ یا نو ڈیرو یا جندو ڈیرو یا کسی کنکوٹ یا اس کے کسی علاقے کے حق کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے تو ان کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, ان کو اپ گریڈ نہیں کر رہے. لیکن آپ یہ بھی تو نہ کریں نا کہ آپ آدھے سے زیادہ سندھ کو اس طرح سے اگنور کریں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. آپ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے تو کراچی کے بلدیاتی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے. آپ انوکھے لاڈلے کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے, آپ مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرتے, آپ لوگوں کے حق کو اس طرح سے نہیں مارتے, آپ 2.5-3 سال الیکشن کو ڈیلے نہیں کرواتے, آپ کی پارٹی ضمنی انتخابات سے فرار اختیار نہیں کرتی. ابھی بھی خط لکھ دیا ہے پرسوں کہ یہ ضمنی انتخاب ہے, اس کو بعد میں کیا جائے, پہلے دوسری چیز کی جائے. اگر آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرتے تو آپ کا رویہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. آپ اپنے اس رویے کی اصلاح فرمائیے, تب دعوے کیجئے. سب پتہ ہے لوگوں کو کہ آپ کی باتیں کیا ہیں, آپ کا کنڈکٹ کیا ہے, آپ کے اقدامات کیا ہیں. تو اس لیے یہ سب نہیں ہوگا. یہ آواز اٹھے گی, احتجاج بھی کریں گے, اور 30 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت بڑا احتجاجی مارچ کریں گے. میں تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی سے اس کی تیاری کریں, اور عید کے بعد ہم اس پوری کیمپین کو گیئر اپ کریں گے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مردم شماری میں توسیع کی جائے, کم از کم 1 مہینے کی. جو 3-3 4-4 دن توسیع کرتے ہیں, اس میں کچھ بھی کام نہیں ہو پاتا. نوٹیفیکیشن ایشو ہوتے ہوتے وقت گزر جاتا ہے اور نئے چیزیں آگے بڑھتے بڑھتے 1-2 دن اور نکل جاتے ہیں. اس کو کم از کم پورا پراپر طریقے سے 1 ماہ کا اضافہ ہونا چاہیے. پھر میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اسٹیک ہولڈرز کی کمیٹی بننی چاہیے. میں وفاقی حکومت سے کہہ رہا ہوں, احسان اقبال صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کراچی آئیں, اس مسئلے پر کچھ وقت لگائیں, اس شہر کو بھی اپنا پاکستان کا حصہ سمجھیں. یہ شہر آپ کو ٹیکس دیتا ہے, ان گئے گزرے حالات میں اسی کے ٹیکس پہ آپ چل رہے ہیں, پل رہے ہیں. یہی دے رہا ہے تو آپ کچھ کھا رہے ہیں, ورنہ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ لوگوں نے جو کچھ حال کیا ہے اس ملک کا, یہ شہر ایکسپورٹ کر رہا ہے تو آپ کا ایکسپورٹ میں کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ 54% ایکسپورٹ کر رہا ہے, 67% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. تو آج آپ کا ریونیو کا کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہے جس پہ آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس شہر کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھیں اور تشریف لائیں اور سب سے بات کریں اور ایکسس فراہم کریں ڈیٹا میں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے آپ سب شریک جرم ہیں, اور عملاً تو یہی صورتحال ہے. اس لیے ڈیٹا میں ایکسس ملے, اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنے. من پسند لوگوں کی کمیٹیاں بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, چند وزیروں کی جو کمیٹیاں بنا کر آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. آپ کو سب کو لے کر چلنا ہوگا. اور یہ جتنے بھی جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ مدت میں اضافہ اور انڈیویجول ایکسس بھی پڑھائیے, ہر آدمی چیک کر سکتا ہو. یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ ہے, آئین کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے. جو رائٹ آف انفارمیشن کے تحت ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم 17 کا بھی پورا ڈیٹا لیں, اس سے پہلے کا بھی لیں, اور جو اب مردم شماری ہو اس کا ڈیٹا پہ بھی ہمیں ایکسس ملنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے آپ اس پوری کارروائی میں جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. صاحبزادے بلاول صاحب, ان کی فرمائش ہے کہ ہمیں جیالہ میئر چاہیے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ بلاول صاحب کو ان کے چند لوگوں نے جو ارد گرد ہوتے ہیں نا, درباری اسٹائل میں چلتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ہے تو بھائی پولیٹیکل بیہیویئر رکھیں نا آپ, اور جمہوری لوگ ہیں تو جمہوریت کے تحت چلیں نا آپ, فرمائشی پروگرام پہ تو نہیں چلیں گے. ان لوگوں نے کیا یہ کہ ان سے الیکشن سے پہلے کہا کہ یار آپ الیکشن کروائیں, چونکہ کروانا تو چاہتی نہیں تھی پیپلز پارٹی. ایم کیو ایم کی فرمائش تھی کہ الیکشن نہ ہوئی, تو زرداری صاحب نے بتائی دیا انٹرویو میں اپنے کہ ایم کیو ایم کو تو یہ یقین تھا کہ نہیں, ان کو کسی اور نے بھی یقین دلایا ہوا تھا. لیکن جب ہمارا دباؤ بہت بڑا, اور ان کو ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی اور سڑکوں پہ بھی, ظاہر صرف جماعت اسلامی ہی احتجاج کر رہی تھی, باقی تو کوئی نہیں کر رہا تھا. تو بالآخر پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کرا دیتے ہیں. اس پر ان کے جو درباری تھے بلاول صاحب کے ساتھ کچھ وزیر وغیرہ ہیں جو مینیج کرتے ہیں کراچی کی ساری حلقہ بندیوں کو, اس کو اس کو, انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ یار آپ الیکشن کرائیں, جیالہ میئر آئے گا. اچھا انہوں نے کہہ دیا اور بلاول صاحب نے دل پہ لے لیا.
اور انہوں نے سمجھا کہ واقعی پھر وہ کہتے یہ ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگوں نے مینڈیٹ, انہوں نے کہا بلاول صاحب آپ کی قیادت اتنی زبردست ہے, اتنی زبردست قیادت ہے آپ کی کہ کراچی کے لوگ تو فدا ہو گئے ہیں, اور انہوں نے تو آپ کو پہلی مرتبہ تاریخ میں اتنا بڑا مینڈیٹ دیا, آپ کی قیادت کی وجہ سے ہوا ہے. اب بلاول صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میری قیادت ایسی ہے جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بلاول صاحب کی کارکردگی پر ووٹ ڈال دیا ہے. تو اصل میں ایک ایسے پرابلم میں آ گئے ہیں یہ لوگ. اب اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے تو سارا انتظام کیا ہوا تھا, عملہ یہ وہ, پھر بھی پورا نہیں پڑا, ہار گئے. جب ہار گئے تو انہوں نے کہا نہیں اب تو ہمیں, جب فرمائشی پروگرام ہے تو پورا کرنا ہے. تو پہلے تو انہوں نے اپنے جو ڈی آر اوز تھے, ڈپٹی کمشنر وغیرہ, جیسے ہمارا غربی کا ڈی آر او ٹالپور صاحب ہیں, وہ تو پکا انہوں نے ان کے لیے انتظام کیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں کس کا نام لوں. سول سروسز کے لوگوں کو بہرحال اپنی اس سول سرونٹ ہونے کا بھرم رکھنا چاہیے, انہیں پارٹی ورکر نہیں بننا چاہیے. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اورنگی ٹاؤن جیسی جگہ پہ جہاں وہ ہزارہا ووٹ سے ہار گئے مارجن سے, 7400 جماعت کے تو 1300 پیپلز پارٹی کا, اس کا نتیجہ بدل دیا, 3000 گیپ والے کا نتیجہ بدل دیا, فلاں کا بدل دیا. اس سے بھی کام نہیں چلا تو ری کاؤنٹنگ کی درخواست سے دلوا کے ری کاؤنٹنگ میں تھیلے بدل کر, مہریں جعلی لگا کر, اور مختلف طریقوں سے بدل دیا. پھر جب شکایات بڑھیں تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر مینیورنگ کی, اور آخری نتیجہ یہ حاصل کیا جو 6 سیٹیں جن کے نتیجے بدلے گئے تھے, 2 مہینے تک اسی عملے کے پاس یہ پورا تھیلے ویلے رہے, جس پر ہم احتجاج کرتے رہے 2 مہینے تک الیکشن کمیشن سے کہ یار جن کے متعلق شکایت ہے اس کو تو سیز کریں, آپ اپنے پاس لیں, دیکھیں. انہوں نے ان کو 2 مہینے کا موقع دیا سارا گیم پلان کرنے کا, اور ان کی مرضی کا پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہو گیا کہ بھائی 16 جگہ 66 پر اعتراض تھا تو 16 جگہ پہ آپ ری کاؤنٹنگ کریں اور اپنی مرضی کا نتیجہ لے لیں. بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بر وقت اقدام کیا, ہم ہائی کورٹ گئے اسلام آباد, اسٹے لیا, کیس چلائے, اور اب تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے. یہ لاسٹ ہیئرنگ 1-2 دن میں ہونی ہے, اور اللہ نے چاہا تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا نتیجہ, تو اب خیر کیا صحیح کریں گے, وہ ری پول پہ جائے گا. تو یہ جو فرمائشی پروگرام ہے نا لاڈلوں کے, یہ پاکستان کو بھی برباد کرتے رہے اور ہمارے صوبہ سندھ کو بھی برباد کر رہے ہیں. خود پیپلز پارٹی کا جو سنجیدہ ورکر ہے, آپ یقین کریں, آپ پیپلز پارٹی کے جو صحیح پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں, ہم پارٹی سے تھوڑی, ہمارا کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے, ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپ جنونلی پوچھیں نا, ذرا کراچی میں گھومے پھریں اور پوچھیں کہ یار واقعتاً آپ کو اتنا مینڈیٹ ملا ہے, آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے. اس لیے, اور ان کی دلی خواہش ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر بنے. تمام پولیٹیکل ورکرز جو جنونلی کراچی سے محبت کرتے ہیں, سیاسی وابستگی جو بھی ہو, آپ پوچھیں, ذرا سروے کر لیں. تو یہ جو لاڈلوں کی فرمائشی پروگرام ہے نا, یہ زرداری صاحب کو چاہیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, تو ہمیں کوئی نہ خیرات چاہیے نہ زکوٰۃ چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. کراچی کے لوگوں کو حق چاہیے, جو ووٹ دیا ہے وہ گنا جائے, جتنی آبادی ہے وہ گنی جائے. نہیں, ابھی تک تو دیکھیں, یہ جو روزانہ خبروں میں مختلف قسم کے نمبرز جاری کر دیتے ہیں, جو ہمارے پاس اس وقت چیزیں موجود ہیں, اگر ہے تو وہ ہم جب اس پورے نوٹیفیکیشن دیکھوں گا تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. ابھی تک جو ہم بچانے میں 100% کامیاب ہو گئے سیٹیں, وہ ہماری 83-84 ہیں, ٹھیک ہے نا, 83 کہہ لیں آپ, چلیں اب میں 83 پہ آ جاؤں. پیپلز پارٹی نے جتنی بھی, یعنی کچھ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی سیٹیں قبضہ کی ہیں, کچھ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کی ہیں, کچھ نتیجے بدلے ہیں, کچھ ری کاؤنٹنگ میں, وہ سب کرا کے بھی وہ 92 پہ پہنچے نا. 6 سیٹیں ہیں جو ہائی کورٹ میں اس طرح سے چل رہی ہیں, ایک اور سیٹ ہائی کورٹ میں اس پر بات چل رہی ہے. پھر ہم جتنی بھی انہوں نے نوٹیفائی بھی کر دی ہیں اس پہ بھی کورٹ میں جا رہے ہیں, جو ری کاؤنٹنگ میں انہوں نے قبضہ کی ہیں. اللہ نے چاہا تو ان 6 سیٹوں کے نتیجے میں ہی ایک بیلنس بن جائے گا, وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. اور پھر اس کے بعد اگر ری کاؤنٹنگ والے پہ جو قبضے کیے ہیں یہ اگر صحیح طریقے سے ٹیک اپ ہو گئیں تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. ابھی تک کی جو اس میں تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی پوزیشن اس لیے بہتر ہے کہ 11 نشستوں پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں 7-8 سیٹیں وہ ہیں جس میں جماعت اسلامی تمام وارڈ بڑی اکثریت سے بھاری اکثریت سے جیت چکی ہے. تو ایک طرف تو یہ, دوسری طرف یہ 6 نشستوں پہ اگر ری پول ہوتا ہے تو وہ بھی بہت واضح ہے, اللہ نے چاہا تو وہ بھرپور طریقے سے ہم جیتیں گے, اس لیے کہ ہم آلریڈی ہزاروں کے مارجن سے, کسی بھی دوسرے نمبر والی پارٹی سے بھی ہمارا ہزاروں کا مارجن ہے. اس طرح سے جن کے نوٹیفیکیشن بھی ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا تھا نا کہ ہم ایک سیٹ اور ایک وارڈ کا تحفظ کریں گے, تو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں, لیکن ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سڑک, جہاں پر ہو سکے گا کریں گے انشاءاللہ. اور صحیح مینڈیٹ سامنے آ جائے پھر جو رائے قائم کریں. آپ دیکھیں, انہوں نے تو میرے سامنے بھی, ہمارے وفد کے سامنے بھی اور میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کہی کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور
بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اب دیکھیں صرف کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, ہم ان کے اقدامات کا انتظار کریں گے کہ بحیثیت گورنر انہوں نے خط لکھا ہے, البتہ یہ بات صحیح ہے احسن اقبال صاحب کو کہ مردم شماری کی مدت میں توسیع کی جائے جب تک کہ یہ کریکشن نہ ہو, تو یہ ٹھیک بات ہے, انہوں نے ٹھیک کیا ہے. لیکن صرف خط لکھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کو جتنی سنجیدگی سے اس طرح کے لوگوں کو جن کے پاس یہ پورٹ فولیوز ہیں اٹھانا چاہیے, اس سنجیدگی سے معاملہ اس طرح نیشنل اس میں اٹھ نہیں رہا. میں اس حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام ہیڈز سے بھی کہنا چاہتا ہوں. جماعت اسلامی نے تو اس پر بات کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی مرکزی سطح پر کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ پورے پاکستان میں اس پر بات نہیں کر رہی ہے. یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے مردم شماری کا. آپ اس کو اس طرح سے نہیں چلا سکتے کہ یار یہ کسی کونے کا مسئلہ ہے, کسی جزیرے کا مسئلہ ہے. کراچی جزیرہ نہیں ہے, کراچی پاکستان چلاتا ہے. تو آپ کراچی کو اب اس طرح اگنور نہیں کر سکے. پہلے آپ نے ایک مینجمنٹ کی ہوئی تھی کراچی کی, وہ مینجمنٹ اب ختم ہو گئی ہے. اب کراچی بولے گا اور اپنا حق لے گا انشاءاللہ. یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ صحیح ہو رہی ہے مردم شماری؟ اچھا جتنے بھی آبجیکشن ہیں وہ ہم لوگوں نے بتائے ہیں, اور جتنے بھی جو مسائل حل کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ ہماری ہی بدولت ہوئے سب کچھ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت میں رہتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں, اگر ہم حکومت میں نہ رہے تو یہ جتنے بھی ہماری ملاقاتیں ہیں, جتنے بھی مشکل مسائل حل ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں. اچھا دیکھیں ان کی پارٹی ہے, ظاہر پہلے ان کی پارٹی پی ایس پی تھی, اس سے پہلے ایم کیو ایم تھی, اب پھر دوبارہ ایم کیو ایم ہے. وہ جو چاہیں کہیں. مجھے تو میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کرے کہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کراچی جو 30-35 سال میں یہاں پہنچ گیا ہے وہ کس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ یہ ایسا کراچی تو نہیں تھا. یہ کراچی تو بڑا اچھا کراچی تھا, یہ کراچی تو بڑا ڈیولپ کرتا ہوا کراچی تھا, پورے ملک سے لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے. تو یہ کراچی 35 سال میں کس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے؟ تو کہنے سے, دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو بنیادی سوال کیا ہے کہ پچھلی مردم شماری کی منظوری کیوں دی تھی, اس کی کیا لاجک تھی. دوسرا سوال میں نے یہ کیا ہے کہ اس کی ایس او پی میں آپ کا رول کیا ہے اگر آپ حکومت میں ہیں, اور آپ بتائیں کہ یہ اسٹیک ہولڈر کو ڈیٹا میں ایکسیس کیوں نہیں مل رہا, آپ حکومت میں ہیں تو اس کا جواب دیں. باقی تو ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ بھائی سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. جی نہیں, میں نے تو کل اس کی مذمت کی ہے. دیکھیں کوئی جینوئن کیس ہوتا ہے, اس کا قانونی طریقہ موجود ہوتا ہے, لیکن خاص قسم کے حالات میں آپ جب کارروائی کرتے ہیں تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ بھی ہو یہ, اس لیے کہ آج کسی کے ساتھ ہو رہی ہے, کل کسی کے ساتھ ہوگی, جس کے ساتھ بھی ہو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو قانون ہے, ضابطے ہیں, اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن خاص حالات میں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ سیاسی طور پر انتقام لینا یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی میں نے مذمت کی ہے, اور اس طرح کی گرفتاریاں کسی صورت میں بھی درست نہیں ہیں.